ایک چور تھا جس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، قیمتی جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہمیشہ وہ قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ اس چور نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، تو چور نے سوچا کہ آج کہیں ہاتھ نہیں لگا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، قیمتی جبہ پہنے ہوئے ہیں، آج اسی کو چورا کر اور بازار میں بیچ کر اپنے اخراجات نکال لیتا ہوں۔ اس چور نے اتنا سوچا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گیا، اور جانے کے بعد جیسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پیچھے سے پکڑا، چور نے جیسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پیچھے سے پکڑا، ویسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کہ مولا، اس نے میرا دامن پکڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا دامن قیامت تک نہ چھوڑنے پائے، یہ میرا دامن قیامت تک نہ چھوڑنے پائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا، تو جانتا ہے کہ جس نے میرا دامن پکڑا ہے اس نے صحیح نیت سے دامن نہیں پکڑا ہے، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، لیکن جس کا دامن اس نے پکڑا ہے اس کا نیت تو صحیح ہے۔ مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا دامن پکڑا ہے اور قیامت تک یہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنے پائے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ چور اپنے وقت کا ایک قطب بن گیا۔ ایک شرابی تھا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، اور غوث پاک سے اس شرابی نے کہا کہ حضور، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ سے بہت الفت رکھتا ہوں، بے پناہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لے، آپ مجھے مرید کر لے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مرید کر لوں گا، لیکن سارے برے چیزوں سے تمہیں توبہ کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، میں سارے برائی کام میں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سارے برے کام چھوڑنا پڑے گا، زناکاری چھوڑنا پڑے گا، چغل خوری چھوڑنا پڑے گا، غیبت کرنا چھوڑنا پڑے گا، سارے برے کام تجھے چھوڑ دینے پڑیں گے۔ اس شرابی نے کہا کہ حضور، میں سارے برے کام چھوڑنے کو تیار ہوں، زناکاری چھوڑ دوں گا، برائی کرنا چھوڑ دوں گا، چغل خوری چھوڑ دوں گا، چوری کرنا چھوڑ دوں گا، ڈاکو ڈکیتی کرنا، ہر چیز میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حضور سارے برے کام میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حضور میری ایک شرط ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ حضور، میں شراب پیتا ہوں اور شراب پینا کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ شرط مجھے آپ کی ماننی پڑے گی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تیری شرط مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اس شرابی نے کہا کہ حضور، آپ نے اتنے سارے شرط رکھے، میں مان گیا، آپ میری ایک شرط کم سے کم مان لے، آپ کی سینکڑوں شرط ماننے کو میں تیار ہوں، کم سے کم میری ایک شرط تو آپ مان لے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تیری شرط مجھے منظور ہے، لیکن ایک شرط میری اور ہے۔ اس شرابی نے کہا کہ حضور، اب آپ کی کیا شرط رہ گئی ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تم شراب پیو گے، لیکن میرے سامنے نہیں پیو گے، میرے سامنے نہیں پیو گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، میں کسی کے سامنے اور آپ کے سامنے کبھی نہیں پیوں گا، کبھی میں آپ کے سامنے شراب نہیں پیوں گا۔ اور حضور غوث پاک نے اسے مرید کیا، اور وہ شخص خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اپنے گھر گیا، اور کچھ دنوں تک اس نے سارے برے کام کو چھوڑ دیا۔ وہ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، ہر تمام طرح کے برے کام جتنے تھے سارے برے کام اس نے چھوڑ دیا۔ ایک دن اسے خیال ہے کہ بہت دن ہو گیا پیے ہوئے، خیال دل میں آیا اور وہ شراب کی دکان پر گیا، شراب خریدا، اور خریدنے کے بعد اس نے دکان پر سوچا کہ اگر دکان پہ پیتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، اور میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے یا کسی اور لوگوں کے سامنے شراب نہیں پیوں گا، چھپا کر پیوں گا۔ اس نے دکان پر سے شراب لیا اور چھپا کر کے راستے میں آیا، اور آتے آتے جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے راستے پر سوچا کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، چاروں طرف اس نے دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے، چاروں طرف اس نے پہلے دیکھ لیا کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ جب دیکھا کہ دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے کوئی شخص نہیں آ رہا ہے، بالکل اندھیرا ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے شراب کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جیسے ہی شراب کو پینا چاہا، شراب کے بوتل کو کھول کر کے جیسے ہی وہ پینا چاہا، ویسے ہی ایک آواز آتی ہے کہ او پینے والے،
ذرا اپنی نگاہ اونچی کر کے دیکھ، او پینے والے ذرا اپنی نگاہ اونچی کر کے دیکھ۔ جیسے ہی اس شرابی نے اپنی نگاہ کو اونچی کیا تو سامنے کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ جب دیکھا شرابی نے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، وہ شرابی حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے، کہا کہ حضور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا میں آپ کے سامنے کبھی شراب نہیں پیوں گا۔